بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی دوست سعدیہ سہیل، اور آپ کے بہت سارے مسائل میرے پاس پہنچتے رہتے ہیں ایس ایم ایس کی صورت میں، میسیجز کالز کی صورت میں، اور میرے آپ چینل پہ بھی بہت زیادہ میسیجز اور پیغام آتے ہیں. اچھا، میں نے کہا تھا کیونکہ سب کو ون بائی ون ایڈریس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور میری جو کہ ایک مصروف زندگی اور حالات اور واقعات کی وجہ سے میں سن رہی ہوتی ہوں، پڑھ رہی ہوتی ہوں سم ٹائم، لیکن رپلائی کرنا، لیکن اب میں کچھ چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں دن میں کوئی ایک آدھ گھنٹہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب اگر جو فونوں پہ ہیں جو اس طرح ہے وہ بھی دے سکوں، اور چینل پہ بھی آ کے دے سکوں. اچھا، اس میں بہت زیادہ چیز آتی ہے کہ رزق میں برکت کے لیے کاروبار نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا رزق کے حوالے سے، کیونکہ رزق ایک ایسی چیز ہے کہ کاروبار زندگی اگر نہ چلے تو آپ کے گھر میں بہت سارے فائنینشیل مسائل جو ہیں، بہت سارے مسائل کی جڑ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پہلے اس پہ بات کر دی جائے. اچھا، اس میں بھی دو چار چیزیں آپ کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جس رزق میں برکت بتائی ہے، اور جو رزق آپ کے اولاد کے پیٹ میں جا کے آپ کے اولاد کو ایک اچھا انسان بنانے میں مدد دیتا ہے، وہ رزق حلال ہے. آج ہم میں ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ایک دوڑ میں شامل ہیں، سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے جانے میں، پیسے کی دوڑ میں، اور اس میں سم ٹائم ہم اپنا طریقہ کار. اچھا، اب اس کے حلال کی بات کریں نا، تو اگر ایک تنخواہ نوکری کرتا ہوا انسان ہے یا کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں تو بالکل اپنا نوکری پہ جاتا ہوں اور کرتا ہوں، میں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، یا تو میرا رزق حلال ہے، کنفرم ہے. دیکھیے، دو چار چیزیں بنیادی طور پہ ہیں. رزق حلال میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر میرے ڈیوٹی آرز 8 گھنٹے میرے ڈیوٹی آرز ہیں، اس میں مجھے وہ 8 گھنٹے کام کرنے کی میرا ادارہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ وہ 8 گھنٹے میرے اسی کام کے لیے مختص ہوں، بجائے اس میں کہ میں نکل کے اٹھ کے گیا، اپنا کام بھی کر لیا، ادھر بیٹھ کے گپ شپ کر لی. یہ تمام چیزیں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا رزق حلال نہیں کر رہے، جو آپ کو اس کو ایک کیا کہتے ہیں، اس طرح بھی کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ پھر اس میں ملاوٹ شامل ہو جاتی ہے. اپنا کام ایمانداری سے کرنا، دیانتداری سے کرنا، جو آپ کے سپرد کام کیا ہے اس کو جو مقررہ وقت پہ آپ کو ایک جس چیز کے لیے آپ کا ادارہ، آپ کا ڈپارٹمنٹ، آپ کے لوگ آپ کو پے کرتے ہیں، اور اس کے لیے مشروط ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی آرز ہیں، یہ اتنے کام آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ کو پورا کرنا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ وہ کام جو ہے اسی ٹائم میں، وہ ٹائم پیریڈ میکسیمم ایکوریٹلی. بعض لوگ لیٹ آتے ہیں، مقررہ کردہ 9 بجے کا ٹائم ہے، 9:30 بجے آگے تو کوئی بات نہیں یار، اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپ کو ٹائم جس پیسے دیے گئے ہیں وہ 9 سے 6 کے کام کے دیے گئے ہیں. تو اس لیے، اور اگر آپ زیادہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اوور ٹائم دیا جاتا ہے. تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم رشوت لے رہے ہیں یا کوئی حرام طریقہ کار اختیار کیا ہے تو وہ رزق حرام ہے یا ایسا چیز ہے. ہم اگر اپنے کام کو ایمانداری اور دیانتداری سے نہ کریں تو بھی وہ رزق حلال میں کنسیڈر نہیں ہوتا، تو بھی وہ آپ کے لیے مسائل کی جڑ بنتا. دوسرا یہ کہ جب آپ بچوں کو رزق حلال نہیں کھلاتے تو ان میں جو ان کے کریکٹرسٹکس ہیں، ان میں آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اس میں ایک دوسرے کے لیے شرم کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، حیا کا عنصر مائنس ہو جاتا ہے، ایمان دلوں میں رہنا، اور ان تمام چیزوں کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ افیکٹ کرتا ہے. جب آپ اچھا صاف ستھرا نوالا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے خون میں شامل ہو کے اچھے نتائج دیتا ہے. اچھا، اس کے لیے کچھ عمل ہیں اس طرح کے کہ جسے اپنانے سے آپ کے رزق میں نہ صرف برکت ہوگی. ایک تو یہ کہ کوشش کیجئے کہ گھر میں صبح فجر کا اہتمام ضرور کیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ چرند و پرند اللہ کی مخلوق ہے، معصوم مخلوق، لیکن جب رزق کی تلاش میں یہ بھی صبح سویرے اٹھتے ہیں. بہت خوبصورت قول ہے کہ صبح خیزی میں، سحر خیزی میں پرندوں کا تم سے سبقت لے جانا تمہارے لیے باعث شرم ہے،
کہ صبح سویرے منہ اندھیرے پرندے نکل پڑتے ہیں اللہ کے رزق کی تلاش میں، اٹھتے ہیں اللہ کی اپنے ثناؤ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور ہم انسان سوئے رہتے ہیں۔ صبح کا خوبصورت ٹائم جو دعاؤں کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم جو نماز کا، تلاوت پاک کا اور اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے، وہ یہ بہت قیمتی ٹائم ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فجر سے زیادہ خوبصورت ٹائم کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا بڑا صبح فریش، ہوا بھی صاف ہوتی ہے، آسمان بھی صاف ہوتا ہے، چرند پرند کی آواز ہوتی ہے، آپ اللہ سے گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ خوبصورت سا سٹارٹ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ سب سے بڑا ذریعہ آپ خود ہیں، اپنے لیے دعا۔ جس تکلیف اور درد کا آپ کو خود احساس ہے اپنی، وہ کوئی نہیں کر سکتا آپ سے بہتر۔ آپ کا درد آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ اس تکلیف کا جو اپنے رب سے گریہ و زاری کرتے ہیں، پیار سے، کبھی لاڈ سے، کبھی لڑ کر، کبھی ناراض ہو کر، اللہ مجھے یہ چاہیے، میری یہ ضرورت ہے، تو پورا کرے گا، میرے اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے، میں تیرا بندہ ہوں، منہ دھیرے اٹھ کے تیرے درگاہ میں سر جھکائے بیٹھا ہوں، مجھے میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے بچوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے بعد آپ یہ ایک سورہ مزمل کو زندگی میں شامل کر لیجئے رزق کی برکت کے لیے۔ سورہ مزمل بہترین ٹائم تو ہے کہ عصر کے وقت آپ ایک بار پڑھیے، اور اگر کوئی لوگ 11 دن یا 41 دن بھی پڑھنا چاہتے ہیں وظیفے کی صورت میں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سورہ مزمل کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے، بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اور اس کو آپ پڑھ لیں۔ آپ اگر صبح کے ٹائم آپ کو سہولت ہے کہ سارا دن آپ کو ٹائم نہیں ملتا، تو وہ پڑھ کر اپنے لیے رزق کی فراوانی کی دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیر معمولی ذرائع سے رزق دے گا، اضافہ ہوگا، اور رزق اگر بڑھانا ہے تو اللہ سے تجارت کر لیجئے۔ اور اللہ سے تجارت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو بھی کمائیں اس کا ایک مخصوص حصہ سوچ لیجئے۔ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی کمایا ہے تو اس میں جو 25 پیسے ہیں نا، وہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ 100 روپیہ کمایا ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ 25 روپے مجھے اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے ہیں۔ 1000 روپیہ کمایا ہے تو آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اس میں ایک مخصوص رقم کسی ایک کو، بھوکے کو ایک وقت کا کھانا دے دیں، کسی چرند پرند کو کھانا ڈال دیں، کچھ ایسا عمل، صدقہ خیرات، یہ وہ عمل ہے جو رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اپنا قرض نہیں رکھتا۔ جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، تو وہ قرض اللہ کے سر پہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنا قرض 100 گنا کر کے اتارتا ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنائیں صدقہ و زکوٰۃ، اور اپنے حقوق پورے کریں، اور خاص طور پہ جب کسی مدد کا خیال ہو، جب اب ہم ڈھونڈتے ہیں کسی غریب ڈھونڈیں، سب سے پہلے اپنے گھر بار میں دیکھیں، اپنے نزدیکی لوگوں میں دیکھیں، اہل و عیال میں دیکھیں کہ ضرورت مند کون ہے۔ آپ کے والدین کو نہیں لگتا آپ کا صدقہ خیرات، ایسے رشتوں کو نہیں لگتا جن پر آپ پر فرض ہے ان کی خدمت کرنا۔ ہاں، لیکن ایسے بہن بھائی جو آپ سے فائنینشلی ویک ہیں، ایسے رشتہ دار، ایسے سفید پوش لوگ جو کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے لیکن وہ عزت کو بنائے بیٹھے رہتے ہیں، بھرم کو اس طریقے سے دیجئے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی آپ کے سامنے خود کو احسان مند سمجھ کے کسی کی نظریں شرم سے جھکی نہ ہوں، وہ داہنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آنکھوں میں دیکھ کر مت دیجئے، اور یہ سوچ کے دیجئے کہ ہم کہتے ہیں نا، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس کو دینا یہ ضرورت مند بھی ہے کہ نہیں۔ جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو یہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں کہ نہیں، کیا ہم اس قابل ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہم ڈیزرو بالکل نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس کا کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اگر ہمیں دیتا ہے، بے دریغ دیتا ہے، اور ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دیتا ہے، تو ہمیں کسی کو دیتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو کہ اس کے نقصان کا باعث ہے، لوگ ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پیسے مانگتے ہیں، بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، اس میں اس کا ساتھی نہ بنیے، اور کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں اسپینڈ کریں، اور اچھے رزق حلال کمانے کا ایفرٹ کریں، اور کام میں برکت ہے،
اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اور سورہ مزمل کو زندگی کا حصہ بنائیں، درود پاک کو حصہ بنائیں اور فجر کے وقت کو اپنی دعاؤں کا وقت بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، کاروبار میں برکت بھی آئے گی اور اللہ کا خاص کرم ہوگا۔ بہت شکریہ۔